بہت اہم سوال ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ استاذہ فرحت ہاشمی نے عقیدے میں کون سی غلطی کی ہے؟ میری والدہ ان کی تفسیر سے کافی استفادہ کرتی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے کون سی غلطی عقیدے میں کی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، یہاں پر دو تین بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ کسی خاتون کو سوشل میڈیا پر پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے دعوت و تبلیغ کرنے کا اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اپنی اگر اجنبی مردوں کے سامنے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یہ امہات المومنین کو حکم دیا گیا، اجنبی مردوں کے سامنے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی آواز کے اندر کشش پیدا مت کرو، فطری آواز میں مت بولو۔ اگر ایسا کرو گی تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ بہک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ یہاں پر خواتین کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے کے لیے حد بندی یہ ہے، علماء کے اقوال موجود ہیں، اس پر فتاوے موجود ہیں بڑے علماء کے، ان کے لیے حد بندی یہ ہے کہ ان کا دائرہ دعوت جو ہے وہ خواتین کے ساتھ خاص ہونا چاہیے یا محرم مردوں کے تک محدود ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ باہر نکل کر کے وہ ویڈیوز بنائیں، اور باقاعدہ جب ویڈیوز بنائیں تو اسلامی حجاب بھی نہ ہو چہرے پر، دونوں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، جبکہ اسلامی حجاب میں دونوں آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے، ایک آنکھ راستہ دیکھنے بھر کے لیے کھولی جا سکتی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواتین اور خاص کر کے فرحت ہاشمی صاحبہ بہت سارے ایسے مسائل بھی ذکر کرتی ہیں یوٹیوب چینل پر جو جنسی مسائل ہوتے ہیں، ہم بستری کے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو بھی پورے شد و مد کے ساتھ وہ بیان کرتی ہیں، اس کے تھیومبل لگائے جاتے ہیں، سرخیاں بنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کی جانب زیادہ لپکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے یقیناً خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خواتین کا میدان دعوت خواتین کے ساتھ محدود ہے یا محارم تک محدود ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرحت ہاشمی صاحبہ باقاعدہ عالمہ نہیں ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کو سنیں، علماء کو سنیں، جو علماء قرآن و سنت اور فہم صحابہ سے واقف ہیں، منہج صحابہ سے واقف ہیں، انہی کو سنا جائے، ان کے علاوہ کسی کو نہ سنا جائے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ منحرف ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، اور فہم سلف صالح یا فہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے علماء ربانیین کی اور عام واعظوں کی۔ یہاں پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے علماء نے اس طرح کے اقوال کے ذریعے ان میں فرق کر دیا ہے۔ یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک تو سوشل میڈیا پر عوامی پلیٹ فارم پر خواتین کو آنے کا مسئلہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ عالمہ نہیں ہیں۔ جو باقاعدہ عالم یا عالمہ نہیں ہوتے وہ لوگ بہت سارے مسائل میں غلطی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں تو بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرحت ہاشمی صاحبہ مودودی فکر سے، جماعت اسلامی کی فکر سے متاثر ہیں، اور وہ اپنے بہت سارے لیکچرز میں، بہت سارے محاضرات میں، بہت سارے دروس میں، بہت سارے ویڈیوز میں اس بات کی صراحت بھی کر چکی ہیں کہ مولانا مودودی اور فلاں فلاں لوگوں سے وہ استفادہ کرتی ہیں۔ تو عقیدے کے لحاظ سے یہ خلل ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں ان کے جوابات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ان کے جوابات منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ عقلانیوں اور اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی کی فکر کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو دینی رہنمائی کے لیے سننا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج ہم جو ان کو سن رہے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ بھائی تفسیر پیش کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور صحابہ کرام کے فہم کو پیش کرنا بنیاد ہے، ورنہ تفسیر پیش کرنے والے تو ہزاروں لوگ ہیں لیکن وہ تفسیر غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم سے قرآن کے بہانے سے یجادلونکم بالقرآن، لوگ تم سے قرآن کے بہانے سے جھگڑا اور بحث و مباحثہ کریں گے، لہذا تم ان کی سنتوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرو، سنتوں کے ذریعے، کیونکہ سنت جاننے والے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والے یہ قرآن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو تفسیر قرآن مجید کی، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر فہم صحابہ سے، قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے، یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں یہ اصل میں قابل اعتماد ہیں۔ ان طریقوں پر قرآن مجید کی تفسیر کی جانی چاہیے، لیکن یہاں پر چاہے فرحت ہاشمی ہوں یا تفہیم القرآن میں مولانا مودودی ہوں، ان لوگوں نے اپنی تفسیر کو تفسیر بالرائے کے طریقے پر اختیار کیا ہے، یعنی آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی یا اپنے بعض علماء کی رائے کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تفسیر کی غلط تعبیر ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ اختیار کرنے والوں کی تفسیر ہی قابل اعتماد ہے، اور یہاں پر جو تفسیر پیش کی جاتی ہے وہ بظاہر بہت خوشنما محسوس ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ ترجمہ کر دیتی ہیں، تفسیر کر دیتی ہیں اور اس کے بعد آگے نکل جاتی ہیں، بظاہر ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ ترجمے کے بعد جو تفسیر پیش کی جاتی ہے وہ تفسیر بالرائے ہے یا منہج سلف کے مطابق تفسیر کی گئی ہے، لہذا اس طرح کے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح لوگوں کا انتخاب کرنے اور صحیح لوگوں پر اعتماد کرنے اور صحیح لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، جو فہم صحابہ اور فہم سلف کے مطابق کسی چیز کو پیش کریں انہی کو سنا جائے۔